وهنا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله. برادران اسلام دوستوں بھائیوں، آج کا جمعہ امت مسلمہ کے اتحاد کے موضوع پہ ہے۔ پچھلے دنوں عالم اسلام کے بہت بڑے اسکالر، عالم دین، مبلغ اور اسلام کے سفیر حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائے۔ ان کے پاکستان آنے پہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بندہ جس نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہو اور سب لوگوں کے سامنے وہ اسلام کا دفاع کرتے ہوں، ان کی بجائے ان کا استقبال کرنے کے، ان کے خیالات سننے کے باوجود کہ آپ کو ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہو، قطع نظر اس کے کہ آپ کا موقف کیا ہو، جب آپ اسلام کے اس عظیم دائی کی تشریف آوری پہ ہمارا وتیرہ یہ رہا کہ تمام جماعتوں نے تقریباً وہ ان کی مخالفت کی، ان کو سوچی۔ ہر فرقہ بشمول اہل حدیث، اہل سنت، اہل دیوبند اور اہل تشیع، تمام نے اپنے اپنے اعتراضات اور اپنے اپنے خیالات صرف اس لیے کہ وہ ہمارے مسلکوں کے عالم نہیں ہیں، ان کا مسلک صرف اللہ رسول ہے، قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور سنت۔ ہم لوگوں نے اعتراض کیا جو اپنے آپ کو سلفی کیوں نہیں کہتے، آل حدیث کیوں نہیں کہتے، ہم نے کہا یہ آل سنت کیوں نہیں کہتے۔ کسی نے کہا یزید کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا، کسی نے کہا ہمارے عقائد کے خلاف فلاں ہے فلاں ہے۔ حالانکہ صحیح معنوں میں اسلام کی جو ترویج ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جنہوں نے لوگوں کی اصلاح کی، ان کے ہاتھوں پہ لوگوں نے کلمے پڑھے، اللہ نے ان کی آوازوں میں اثر فرمایا اور انہوں نے اپنے ملک چھوڑے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا ملک چھوڑا، یہ مہاجر ہے، یعنی ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ ہمارے کون سا مبلغ ہے پورے عالم اسلام میں جس نے ہجرت کی وہ اللہ کے لیے؟ کوئی ایسا حال نہیں۔ جب آپ اس پائے کے نہیں ہیں اور اللہ نے ان کو ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ شاید کسی اور کے پاس نہ ہو، زبانوں کے ماہر ہیں، حوالہ جاز یاد ہیں، ذہن تیز ہے الحمدللہ، اور تعریف وہ ہے جو آدمی نہ ہو پھر کوئی کرے۔ ہماری آواز ان تک نہیں پہنچے گی کہ ہم چھوٹے لیول پہ کام کرتے ہیں، وہ انٹرنیشنل لیول کے آدمی ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تو اس مناسبت سے میں نے کچھ گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرنی ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہم اتنے تفرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہم کیسے اپنے اظہار یا اسلام کی تبلیغ کیسے کریں۔
میں ایک فرقہ جو ہمارا ہے اس کا میں آپ کو تعارف کرواؤں گا کہ فرقے کہاں سے شروع ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے دور تک مسلمانوں میں کوئی سیاسی اور مذہبی گروہ نہیں تھا، کوئی مذہبی منافقت نہیں تھی۔ حضرت عثمان کے پہلے 6 سال تک، یہ 12.5 سال کی خلافت ہے، اس وقت تک کوئی بھی مذہبی گروہ نہیں بنا تھا۔ ان 6 سالوں کے بعد ایک گروہ وجود میں آیا جسے خارجی گروہ کہتے ہیں، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تانا تشنی شروع کی اور اپنے آپ کو منسوب کیا اہل بیت کی طرف شروع میں، اور اپنے آپ کو شیعہ علی کا سب سے پہلا یہ گروہ جنہوں نے مسلمانوں میں تفرقہ پھیلایا اور اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ جو ان کے مسلک پہ ہوتا وہ قتل کر دیتے، اگر کوئی وہ کبیرہ گناہ کرتا اسے قتل کر دیتے، بے نمازی کو مار دیتے، جو سود کا کام کرتا اسے مار دیتے۔ حالانکہ یہ ہے کہ توبہ کروائی ہے۔ اسلام جو ہے وہ کبیرہ گناہوں پہ توبہ کی گنجائش رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بڑا گناہ کر لے تو بخشا نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، توبہ کرنے کے باوجود نہیں جائے گا۔ پھر انہوں نے حضرت علی سے اختلاف کیا کہ انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کیوں کی، اور یہ الگ کا گروہ بن گیا، اور یہ ہروریہ انہیں کہنے لگے۔ ہرورا بستی ہے، وہاں رہتے تھے، تقریباً 7 سے 10 ہزار ان کی تعداد۔ کچھ یہ مصر کے لوگ تھے، کوئی بصرہ کے لوگ تھے، کوئی کوفہ کے لوگ تھے، کوئی شام سے آئے۔ تو یہ سب سے پہلا گروہ تھا جنہوں نے اسلام میں تفرقہ اور گروہ بندی کو وجود دیا۔ پھر اس کے بعد گروہ پیدا ہوا اہل تشیع۔ یہ پیدا ہوتا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کے نام پہ۔ حالانکہ امام جعفر صادق جو ہے انہوں نے کوئی مسلک نہیں بنایا، اللہ والے تھے، اہل بیت میں سے تھے، نیک افراد میں سے تھے، اور متقی پرہیزگار تقوی والے تھے۔ ان کے نام پہ جھوٹا مذہب بنایا جن کو آج ہم شیعہ یا اہل تشیع کہتے ہیں۔ حالانکہ کوئی ایک بھی سند امام جعفر صادق تک صحیح نہیں پہنچتی، ایک سند بھی۔ آپ پوری کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، الکافی ہے اہل تشیع کی کتاب، الکافی میں کوئی ایک سند بھی ایسی نہیں ہے جو امام جعفر صادق تک صحیح ہو، اور پھر وہاں سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح۔ نام نے آپ مسلک بنایا اہل بیت کے نام پہ۔ اور مجھے پتا ہے میرے آج کے موضوع سے بہت سارے افراد کو اعتراض ہوگا، تو میں انشاءاللہ یہی ہوں، جو بھائی پوچھے گا میں اس کا مجال ہوں، جو بات آپ کرتے ہیں اس کی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان سے پہلے اہل تشیع کے فرقے کا کوئی وجود نہیں، اور میرا ایمان ہے وہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی۔ آپ کے بعد فرشتہ کسی پہ وحی لے کے نہیں آیا، آپ کے بعد کسی کوئی جتنا بھی بڑا ہو، حتیٰ کہ کسی صحابی کے نام کو بھی فرقے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دین نام ہے اللہ کی بڑائی کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہ دو ہی چیزیں، اگر حضرت ابوبکر کے نام پہ فرقہ بنایا جائے وہ بھی غلط، حضرت عمر کے نام پہ بنایا جائے وہ بھی غلط ہے، حضرت عثمان کے نام پہ بنایا جائے وہ بھی غلط، حضرت علی المرتضیٰ کے نام پہ بنایا جائے وہ بھی غلط، اہل بیت کے نام پہ بنایا جائے وہ بھی غلط، صحابہ کے نام پہ مسلک بنایا جائے وہ بھی غلط۔ اللہ رسول کے علاوہ کسی کی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اس کے نام پہ مسلک بنایا جائے۔ پھر اس کے بعد دو گروہ پیدا ہوئے، ایک اہل رائے
اور ایک اہل الحدیث، اہل رائے کو جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے، کوفے سے 70 یا 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ ان کی عمر برابر ہے تقریباً، ان کے نام پہ لوگوں نے فرقہ بنایا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سب سے پہلا گروہ یہ ان دو گروہوں کے بعد، خارجیوں کے بعد، حروریہ کے بعد اور اہل تشیعوں کے بعد سب سے پہلا گروہ بنایا گیا وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ حنفی مسلک پر ہے، اور لوگوں نے اپنی رائے سے، اپنے خیالات سے دین کی تشریح کر دی، تقلید کا وجود ڈال دیا، جو امام نے کہہ دیا بس وہ میرا مسلک ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان پہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، کوئی کتاب نہیں ہوتی، وہ ہم جیسے انسان، جیسے عام انسان ہوتے، امتی، نہ نبی کے صحابی، نہ تابعی، بعد میں آنے والے، ان کے نام پہ لوگوں نے ستم ظریف ہی دیکھی کہ فرقہ بنا دیا، جسے فقہ حنفی کا نام دیا گیا، فقہ حنفی۔ اس کے بعد گروہ بنایا گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام پہ، 90 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، ان کے نام پہ گروہ بنایا گیا۔ بعض روایت میں 93 ہجری میں پیدا ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پہ فقہ مالک بنائی گئی، مالک کی فقہ بنائی گئی، یہ بھی عقل کی بنیاد ہے۔ تیسرا گروہ جو بنایا گیا وہ فقہ شافعی، وہ ہے 150 ہجری میں پیدا ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ۔ پھر اس کے بعد 164 ہجری میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور ان کے نام پہ فقہ حنبلی بنائی گئی۔ یہ تاریخ ہے ان فرقوں کی جنہیں ہم جانتے ہیں۔ جو اہل حدیث نام پڑا ان لوگوں کا جو حدیثیں اکٹھی کرتے تھے، احادیث، ان کے نام پہ مسلک بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہم اہل حدیث ہیں، حالانکہ اہل کا لفظی معنی ہے قابل۔ آپ اور مجھے کیا پتا ہے ہم حدیث کے اہل ہیں کہ نہیں؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، آیات پڑھی ہیں 102 نمبر آیت سے لے کے 105 نمبر آیات تک میں نے پڑھی ہے، سورہ آل عمران ہے، 34 پارہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام فرقوں سے برات کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو اتقوا اللہ حق تقاتے ہی، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت۔ ہمارے فرقے بن گئے، اور پھر اس فرقہ والیت نے اتنا ادم مچایا کہ خانہ کعبہ میں 4 مصلے 4 امام رکھتے۔ یہ ہے کہ حنبلیوں کا وقت، ان کا امام آتا وہ اپنی نماز پڑھتا، یہ ہے کہ مالکیوں کا امام وہ نماز پڑھتا، یہ ہے کہ شافعیوں کا امام وہ کرواتا، یہ کہ حنفیوں کا امام۔ ایک خانہ کعبہ، ایک اللہ تعالیٰ، ایک رسول، ایک دین، ایک قرآن، اس میں 4 مصلے بچتے۔ مجھے آپ بتائیے کیا یہ اسلام کی اصل شکل ہے؟ کیا اسے اسلام کہتے ہیں؟ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی عیسائی، یہودی، ہندو کوئی کلمہ پڑھنا چاہے آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہر گروہ چاہتا ہے کہ میری طرف آئے۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے؟ ان ممبروں کا ہم کتنا غلط استعمال کرتے ہیں اپنے فرقوں کے لیے، اپنے اپنے گروہوں کے لیے، بیعتوں کے لمبے سلسلے رکھے ہوئے، کہ ہمارے فرقے کی بیعت کرو، اور جو نہ کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ اسراء میں آتا ہے
کہ ہم قیامت کے دن ہم لوگوں کو 15واں پارہ ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے، پکاریں گے، فلاں امام کا ماننے والا ہے، فلاں امام. اور یہ بتائیے وہاں اتنے فرقوں کے اماموں کے نام پہ لوگ اکٹھے ہوں گے، اور جو بندہ حضرت محمد رسول اللہ کو اپنا امام بنائے وہ ان کے ساتھ جائے گا، اور جو ان امتیوں کے نام پہ بنائے. مجھے بتائیے آپ اور میرا شمار کس میں ہونا چاہیے؟ آپ دانوال بزرگ ہیں، بابا برکت، کیا ان کے نام پہ جانا قیامت کے دن پسند فرمائیں گے یا حضرت رسول اللہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم؟ دنیا جہان کے سارے فرقے بشمول اہل حدیث، سارے فرقے، میری بات دھیان سے سن لیں جو میرے اپنے آپ کو اہل حدیث بھائی کہتے ہیں. جب تک آپ اس چیز سے نہیں نکلیں گے فرقہ واریت سے، آپ اسلام کا صحیح نام نہیں سنبھال سکتے، اسلام کی صحیح تبلیغ نہیں کر سکتے. خدا کے لیے چھوڑیے اپنے فرقوں کو، آئیے اس چیز کی طرف جس پہ محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ بنایا رسول کائنات سے. پھر 1856 میں پیدا ہوتے ہیں، 1856 میں احمد رضا خان صاحب جنہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، 1920 میں فوت ہوتے ہیں. رائے بریلی انڈیا کا شہر ہے، قصبہ ہے، اس کے نام پہ بریلی مسجد بنا دیا گیا، اہل سنت و جماعت لکھ دیا گیا. پھر 1872 یا 76 میں دیوبند انڈیا کا شہر، وہاں دارالعلوم دیوبند بنا، اس کے نام پہ فرقہ دیوبند بن گیا. اور ہر فرقہ کل حزب بما لدیہم فرحون، جو ان کے پاس ہے اس سے خوش، لمبی لمبے سجدے کرتے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، بڑے بڑے قرآن خوانیاں کرتے، عمرے بھی کیے ہوئے، حج بھی کیے ہوئے، اور پھر بھی فرقوں میں پڑے. کیا دین حضرت امام ابو حنیفہ کا نام؟ کیا دین امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا اہل حدیث کا نام؟ کیا دین بریلی یا دیوبند یا اہل تشیع کا نام؟ دین تو اسی دن مکمل ہو گیا جس دن حضرت رسول اللہ کے آخری بقیہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی آپ نے سوچا قرآن کہتا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو کامیاب تم ہو. کیا دنیا میں کوئی اسلامی ملک اس قابل ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم کا غالب؟ جہاں آپ کو چاہتے ہیں مار، جہاں آپ کو چاہتے ہیں روم دیتے، جہاں چاہتے ہیں آپ پہ تشدد کرتے، ظلم کرتے، برباد کرتے آپ کی معیشتوں کو، آپ کے دفاع کو، آپ کی تہذیبوں کو روم کے رکھ دیا. اس لیے کہ آپ اور میں نے اپنے فرقے، ہم نے اپنے فرقوں کو چلایا، ہم فرقہ بازیوں میں بٹ گئے. ہم فخر محسوس کرتے ہیں میری ٹوپی اس رنگ کی ہے کہ میرے پیر کی ٹوپی اس رنگ کی. ہم اس لیے چھلا پہنتے ہیں کہ میرے مرشد کا ہے، ہم اس لیے کڑا پہنتے ہیں کہ میرے پیر کا ہے، ہم اس لیے جھنڈا لگاتے ہیں کہ میرے وہاں جن کی بیعت کی ہوئی ہے ان کا ہے. ہم سال کے بعد ایک مرتبہ جانا ثواب کا کام سمجھتے، ہم ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے. فرقہ بازی کو پوجنا گویا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ شرک. شرک کا آج تک معنی ہی سمجھ نہیں آیا. شرک کا معنی ہے حصہ، شرک کا معنی ہے حصہ. آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا. باپ کی وراثت میں شریک ہوتے ہیں، باپ کی وراثت ہے اس میں شریک ہوتے ہیں. وہاں بٹ لگائی جاتی ہے، درمیان میں لائن لگائی جاتی ہے، جو ادھر جائے گا وہ اس کے حصے میں شریک ہو جائے گا. اور ہم نے دین کہتا ہے لا تفرقوا، تفرقہ نہ کرو، ہم نے اس حد کو عبور کر لیا. قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی،
یاد رکھیے جتنا کوئی نیک کیوں نہ ہو، کوئی ہوا میں اڑ کے دکھا دے، کوئی پانی پہ چل کے دکھا دے، کوئی ایک وقت میں 10 جگہ موجود ہو، کوئی پہاڑ کو روک کے دکھا دے، کوئی آسمان کی بجلی کو پکڑ کے دکھا دے، کوئی مٹی کو شکر بنا دے، کوئی جو مرضی کر کے دکھائے، دین صرف وہی ہے جو محمد رسول اللہ پہ ہوتا ہے۔ آج بھی کوئی ایسا ہے جو کسی مردے کو زندہ کر دے، دجال نے یہی کرنا ہے، فصلوں کو، کھڑی فصلوں کو اس نے جلا دینا، اور جو فصلیں نہ ہوں انہیں اٹھا دینا، جہاں چاہے گا آگ برسائے گا، جہاں چاہے گا امن پھیلائے گا۔ اور ہم شوقہ بازیوں میں پھنسے ہوئے، کرامات کے نام پہ ایسی ایسی خرافات، اور یہ ایک وقت میں حضرت صاحب کئی جگہ موجود ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں تو جنات بھی کئی جگہ موجود ہوتے ہیں، ایک وقت میں اور بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، ایک وقت میں لہریں موجود ہوتی ہیں، ایک وقت میں نظریں کہیں جگہ موجود ہوتی ہیں۔ ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، تھوڑا سا کسی کو دیکھ لیا، اس کے نام کا جھنڈا لگا کے بیٹھ گئے، اس کو اپنا پیر و مرشد مان لیا۔ آج جب پیدا ہوئے 2 ہی کلمے کان میں پڑے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اذان کہی جاتی ہے یہی 2 کلمے کہ میں دنیا میں آنکھ کھول رہا ہوں تو اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مان کے، اور محمد رسول اللہ کو رہنما صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ اللہ میں کوئی کمی، نہ رسول کریم میں کوئی، نہ اللہ میں کوئی نقص، نہ رسول کریم میں کوئی نقص، نہ رسول کریم کے قرآن میں کوئی نقص، نہ رسول کریم کی شریعت میں نقص، نہ آپ کی حدیث میں نقص، نہ آپ کی سیرت میں نقص، نہ کوئی کمی۔ آپ کی ساری زندگی میں کائنات کے پیمانے غلط ہو سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ آپ کی زندگی پاک ہے تو آپ کا دین بھی تو پاک ہے۔ ہم نے انسانوں کا اپنا مرشد بنا، ہم نے اجمیر صاحب کو مانا، اجمیر شریف صاحب کو مانا، وہاں کی سرکار کو مانا، ہم نے بغداد کے پیر کو پکڑا، ہم نے شام کے ابدالوں کو اٹھایا، ہم نے کوفے کے اماموں کو مانا، ہم نے ملتان کے بابوں کو مانا، ہم نے کرما راجا کے بابوں کو مانا، ہم نے لاہور کی ذات کو، وہاں رہنے والوں کو اللہ کے برابر شریک کیا جاتا، ہم نے پورے مسلک بنائے، ہم نے اپنے مسلکوں کو بیچا، ہم نے حدیث کی قیمتیں وصول کی، ہم نے مدرسوں کے نام پہ بڑی بڑی فیکٹریاں لگائی جہاں فنڈ اکٹھے ہوئے، اور ذاتی مفادات پورے کیے۔ قرآن کریم کا حافظ ہر مدرسہ ہی مطلب آتا ہے، اور اسے طالب علم کو یہ نہیں علم ہوتا کہ قرآن مجید کا معنی کیا ہے۔ اس کی وجہ سے فرقے بنتے ہیں، جو آگے امام کھڑا ہوگا تو میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، قدم میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، آنا سارا فراڈ، جھوٹ۔ ہر بندے کی نماز ہوتی ہے، ہر بندے کے پیچھے، جب تک اس کی اپنی نماز درست۔ امام کی نماز جیسی بھی ہے، آپ کی نماز اللہ کے لیے۔ آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، آگے جیسا بھی ہو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے حجاج بن یوسف کے پیچھے، حالانکہ وہ 1.25 لاکھ لوگوں کا قاتل تھا۔ ابن عبید ایک بدعی آدمی تھا، صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے، بڑے بڑے حضرت عثمان کے قاتلین۔ حضرت عثمان سے پوچھا گیا انہوں نے آپ کو گھیرے میں ڈالا ہوا، محصور کیا ہوا، ان کا امام کھڑا ہوتا ہے، اب ہم صحابہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا اگر یہ اچھا کرے تم بھی اچھا کرو، اگر یہ برا کرے پھر تم برائی نہ کرو۔ یہ نماز پڑھاتے ہیں، تم نماز پڑھو۔ کتنے فرقوں میں ڈالا ہم نے، ہر جگہ مسجد بن گئی، فلاں فرقے کی مسجد، اور نفرت کی ایسی آگ کہ جو صحیح بات کرے اس کو منسوخ کر دے، فلاں فرقے کی۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائی سے پوچھا گیا کہ سینے پہ ہاتھ باندھے یا نیچے؟ انہوں نے کہا دونوں طرح کی روایت آتی ہیں، جس پہ بھی عمل کر لیں۔ ہمارا اہل حدیث عالم موجی بھٹے کہ جن تمہیں مسئلوں کا کیا علم ہے،
اللہ اپنی اوقات تو دیکھے، ہماری اوقات کیا ہے؟ ساری زندگی جس نے کسی ایک کو کلمہ نہ پڑھایا ہو وہ اس پہ تنقید کرتا ہے جس نے لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ اپنی اوقات دیکھ کے بات کر، میری اپنی اوقات کیا ہے؟ میں لوگوں پہ فتوے لگاتا ہوں میں خود مومن ہوں کہ نہیں؟ کیا ان فرقوں کا رسول اللہ نے حکم دیا؟ کیا یہ جو ہم یہاں استعمال کرتے ہیں امانت ہے؟ قیامت کے دن منہوں پہ مہر لگ جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین، ہم منہوں پہ مہر لگا دیں گے۔ 65 نمبر آئے سورہ یاسین 23واں پارہ۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہوں پہ مہر، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے اعضاء بول کے بتائیں گے، ہاتھ بول کے بتائیں گے، پاؤں بول کے بتائیں گے کہ فلاں فلاں فرقے میں، فلاں فلاں مسجد میں، فلاں فلاں کاموں میں لگے۔ منہوں پہ مہر لگ جائے۔ کیا دین کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم پھیلاتے ہیں۔ ربیع الاول آ گیا، ایک فرقہ کھڑا ہوتا ہے عشق رسول کے نام پہ۔ محرم آتا ہے، ایک فرقہ کھڑا ہوتا ہے اہل بیت کے نام پہ۔ ان کی زندگی کا دار و مدار کیا ہے؟ جی ہم نے قاتلین حسین کو دوزخ میں بھیج دیا۔ ابھی تمہارے بھیجنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو جنہوں نے قتل کیا ہے اللہ کی لعنت کے شکار تو ہو چکے۔ آپ کے کہنے یا نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ربیع الاول میں خوشی منائیں، آپ فرقے کو پروموٹ کریں نہ کریں، اس سے دین کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، خود ساختہ دین، اجبی دین، کوئی دین میں کسی کی گنجائش نہیں ہے کسی چیز کی۔ آپ اور میں دین کیسے بنا سکتے ہیں؟ میں اپنی بستی کے نام پہ مسجد بنا لوں، آپ اپنی بستی کے نام پہ بنا لیں۔ دالوال نیک بزرگ ان کے نام کے جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں، اسپیشل ان کے رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی۔ یہ کیا اللہ کے رسول نے حکم دیا؟ کیا شریعت اتری دالوال میں جو ہم کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کام بہت اچھے ہوتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں برے ہوتے ہیں؟ آپ کو ہاں آنکھوں کا علاج ہوتا ہے، اچھا فائدہ اٹھائیں، کوئی حد نہیں۔ تعاون علی البر والتقوی، نیکی پرہیزگاری پہ تعاون، کوئی حد نہیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ اس کے نام کا مسئلہ کا اپنا نام اس کے ساتھ لگا لے؟ کیا صحابہ نے ایسے کیا؟ اویس کرنی اللہ کے رسول کے محب محبت کرنے والے، کیا اویس کرنی نے وہاں اپنے نام کا کوئی بنایا تھا کہ میرے نام کا مسلک بن جائے؟ کیا حضرت ابوبکر کے نام کا مسلک بنا؟ اور میرا ایمان حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں افضل البشر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، کہ ساری امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر۔ اگر ان کے نام کا مسلک جائز نہیں ہے تو یہاں کے کسی اور کے نام کا بھی مسلک جائز نہیں۔ اس نے محمد رسول اللہ کی پیدائش کے وقت کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کس کا مرید ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کس کا مرید ہوتا ہے؟ جو بچہ پیدا ہونے والا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین عیسائی بنا لیں، یہودی بنا لیں، اسے مجوسی بنا لیں، ہندو بنا لیں، بدھ مت میں لے جائیں، یا ہمارے مسلکوں میں بانٹ لیں، پیرا دتا نام رکھ لیں، یا فلاں کی نظر سمجھ لیں، یا کسی کے نام کا کڑا یا تعویذ پہنا دیں، کوئی چھلا پہنا دیں، یہ سارا خود ساخت ہے۔ آپ کی نظر میں بڑا کرم، تیری نظر کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی، ابھی تک آپ کا سہارا ہے۔ یاد رکھیے ہر ایک کا مقام ہوتا ہے، اس کو وہی کرنا۔ اس فرقہ واریت سے نکلیے۔ میں نے کبھی یہاں مسائل کر دی کہ رب العزت کے ہاتھ پہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے یہ آمین کہہ رہے کہ سورہ فاتحہ، جب تک آپ کا عقیدہ ہی درست ہے، اپنے آپ کو توڑے فرقوں سے، ہر فرقے سے، اہل حدیث کو چھوڑے، بریلی فرقے کو چھوڑے، دیوبند فرقے کو چھوڑے، اہل تشیع سے نکلے، وہ کہاں مانے جو محمد
محمد رسول اللہ نے کہا، محمد کے رب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا ابو حنیفہ کی کیا دلیل ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ بھائی پوچھ سکتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کیا امام شافعی کی دلیل ہے، کیا احمد بن حنبل کی دلیل ہے، کیا امام مالک کی دلیل ہے، کیا بریلوی فرقے کی دلیل ہے، کیا اہل حدیث فرقے کی دلیل ہے، کیا دیوبند فرقے کی دلیل ہے، کیا اہل تشیع کی؟ بعض لوگوں نے اہل بیت کے نام پہ مسجد بنا، اور اہل بیت نے خود اپنے نام پہ نہیں بنایا، اور اہل بیت جو بڑے بڑے امام آئے انہوں نے اپنے نام پہ مسلک نہیں بنایا۔ جب وہ خود نہیں بناتے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کے نام پہ مسلک کسی تابعی نے نہیں بنایا۔ صحابہ کے شاگرد کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ تابعی کسی تابعی نے، سعید بن جبیر بڑے تابعی، حسن بصری بڑے تابعی، کیا انہوں نے کسی صحابی کے نام پہ مسلک بنایا؟ میری آج کی گفتگو آپ جسے معمولی سمجھتے ہیں، جیسے آپ شاید اس وجہ سے کہ اس کی اہمیت ہی کیا ہے، اللہ کی قسم ہے اگر عقیدے کی اہمیت نہیں ہے تو کسی چیز کی اہمیت ہے؟ آپ کی نمازیں فارغ، آپ کے حج فارغ، آپ کی ساری عبادت فارغ، آپ کی لیلۃ القدر فارغ، اگر آپ کو اللہ اور رسول کا اپنے مسلک کا پتہ ہے، اگر آپ کو اپنے عقیدے کی سمجھ نہیں ہے، اگر آپ پیروں فقیروں اماموں کے پیچھے بھاگتے رہیں، فلاں امام کہتا ہے، فقیر کہتا ہے، پیر کہتا ہے، مرشد کہتا ہے، رہنما کہتا ہے، لیڈر کہتا ہے، قائد کہتا ہے، میرا بیعت کرنے والا کہتا ہے، تو اللہ کی قسم ہے ایسی بات کی اللہ کو کوئی فکر نہیں۔ کتنے سادھو ہیں ہندو جو پوری زندگی، جنہوں نے پوری زندگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اختیار، اور عیسائی بھی نام اللہ کا لیتے ہیں، اوریجنل عیسائی، ان سے پوچھ کے دیکھے، بلکہ مکے کے کافر کہتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا من خلق السماوات والارض سیقولون اللہ، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو مکے کے کافر بھی کہتے تھے وہ اللہ۔ اگر ہم نے یہی کہا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کو اس کے بعد بھول گئے، اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک کریں، اسی کو شرک کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ فلاں بھی کر سکتا ہے، کر وہی سکتا ہے جو اللہ چاہتا۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ شاید اسپیکر میرے لیے ایسا رکھا ہے کہ اور بھی صاحب کا زور لگتا ہے، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ بیٹھ جائیں، آپ کو ٹائم ہو گیا 10 منٹ، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ تو قرآن کہتا ہے سورہ تکویر 30 پارے کی 34 سورہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جا سکتے، چاہتا وہی ہے جو اللہ چاہتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا۔ ہم نے کس کو بنایا؟ جو قبر میں چلا جائے گی وہ زیادہ سنتا ہے، کیوں نہیں؟ قبر والے سنتے ہیں کہ نہیں؟ جو قبر میں چلا جائے وہ زیادہ سنتا ہے، یہاں آنکھ لگ جائے تو پتہ نہیں چلتا، اور جس کو غسل خود دینا پڑے، جس کو اٹھا کے کندھوں پہ خود لے جانا پڑے، جس کو چارپائی پہ خود ڈالنا پڑے، جس کو خوشبوئیں خود لگانی پڑے، جس کا جنازہ خود پڑھنا پڑے، جو اپنی دعا پہ آمین نہ کہہ سکے، جنازہ کے پڑھا ہوتا ہے، پیچھے کہتے ہیں نا اللہم اغفر لہ، خود آمین نہیں کہہ سکتا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا، بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، اور جب اس کو دفن کرتے ہیں، اور پھر دفن بھی ایسا کرنا کہ اوپر سے پکا کرنا، پھر اس کے اوپر چادر ڈالنا اور ڈال کے کہنا سرکار آپ دے دو، جو نہ مرنے سے پہلے دے سکا نہ مرنے کے بعد دے سکا، اموات غیر احیاء
زندہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ کب مجھے اٹھایا جائے گا. ہم اس کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمارا کام کرو. اتنا عقیدہ کرو اور ہم اس میں یقین رکھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں. جیسے یہاں آپ کے ریکارڈ میں کسی نے واقعہ بیان کر دیا، لوگوں نے سبحان اللہ کہا. رنگالی پاکستان کا ایک عالم گیا پیر عبد القادر جیلانی کے مقبرے پہ، تو ایک بڑا روشن چہرے والا جوان آدمی وہاں سے نکلا پیر صاحب کے پاس مقبرے سے. اب کہانی سنائے گا، انداز بھی دیکھیے. کہتا میں نے پیر صاحب سے پوچھا، اللہ عربی نہیں آتا؟ پیر صاحب عربی بولنے والے. پوچھا پیر صاحب یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ چاند تھا جو مجھ سے اجازت لینے آیا تھا کہ 29 کا چڑھنا ہے یا 30 کا چڑھنا ہے. کہانی تو سن اچھی بنا. 12 سال کے بعد ہمارا عقیدہ ہے، 12 سال کے بعد پوری بارات باہر نکال. 12 سال کے بعد بارات باہر نکال دی. محمد رسول اللہ کے 70 قاری شہید ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. 70 قاری شہید ہوئے. آپ نے کیوں نہیں زندہ کیا؟ آپ کو کیا آپ کے سامنے رکاوٹ تھی جو ہمارے پیر صاحب کرتے ہیں؟ دنیا جہان کے سارے مرشد، دنیا جہان کے سارے پیر، آپ کے دالوال سے لے کے ملتان تک، آپ کے لاہور سے لے کے اجمیر شریف تک، عراق سے لے کے شام تک، مصر تک، حتیٰ کہ سعودی عربیہ کے تمام ساتوں بر-اعظموں کے خوشی کے طریقے جتنی بڑی سرکاریں ہیں ساروں کو اکٹھی کرو، محمد رسول اللہ کے قوم کی خاک کے برابر نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے یہ کام نہیں کی، یہ ہمارے پیر کرتے ہیں. پھر حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے پرندہ گزرا، اس نے بیٹ کر دی تو حضرت صاحب نے دیکھا تو وہ پرندہ ہی مر گیا. یہ کرامتے ہیں، ہم اسے دین سمجھتے ہیں اور اس کو لوگوں میں پروموٹ کرتے ہیں. اس لکھا جاتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور پھر پیسے ایسے پھینکے جاتے ہیں جیسے کنجروں پہ پھینکتے ہیں. یہ اوقات لگی علماء کی، جیسے علماء یہ بھوکے ہوں، ننگے ہوں، اور ہم نے تو روکا ہوا ہے کہ میرے لیے اپیل نہیں کرنی. وغیرہ عید میں کیا ہوتا ہے کہ قاری صاحب خود بیٹھے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں قاری صاحب کی خدمت کرو، قاری صاحب مانگ رہے ہیں آپ سے. قاری صاحب مانگتا ہے، شروع سے ذہن یہ بنا لیا جو قاری والا ہے اس کو مانگ کے دے دو. آپ سے دل میں محبت ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ رزاق تو اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. اور پیسہ تو ظالموں کے پاس ہو، پیسہ ناچنے والوں کے پاس ہو. عزت اصل چیز ہے، جب اللہ دینے پہ آئے تو چھین سکتا ہے. مسلکوں سے نکلے، ایک گروہوں سے نکلے. اگر آج آپ کہتے ہیں میں بریلوی اہل سنت و جماعت، لکھا ہوا مسلم، یہاں وہابیوں کا داخلہ بند، اور ہمارے کہتے ہیں کسی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کسی نے سنا تھا کہا تھا کہ ان کی اذان تو سوروں کی اذان ہے، ایسے ایسے کہا. کسی نے پوچھا حضرت صاحب کسی وہابی سے شادی بچی دے دے نکاح، اس نے کہا کسی کتے سے کر دو. اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں نے کہا جو ان سے سلام لے اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. سلام یہ ہے، نکاح بیوی کا توڑ دیا. یعنی ایسی کہا اتنی نفرت، اتنا تعصب. آج بھی لوگ کہتے ہیں مسلمان نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں، اور مجھے اس گستاخی پہ فخر ہے جو محمد رسول اللہ کی خاطر میں کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ مسجد اگر حدیثوں کی ہے تو میں گزارش کرتا ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں اللہ رسول کے پیچھے چلتا ہوں. ہمارے حدیث بھی کہتے ہیں امام ابن تیمیہ تک، امام ابن قیم تک، یہی دور ہے بس. ہم بھی نہیں کرتے. امام ابن تیمیہ نے لکھ دیا، امام ابن القیم نے لکھ دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے.
آج بھی کہتے ہیں امام ابو یوسف نے لکھ دیا، کہتے ہیں امام زفر نے لکھ دیا، امام محمد بن حسن شیبانی نے لکھ دیا، علماء نے لکھ دیا، وہ دین ایک مدعا وہ کہتا ہے امام مالک نے کہہ دیا، وہ دین بنا لیتے کہتے ہیں امام شافعی نے کہہ دیا، وہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، اور باقاعدہ ان کے نام پہ کانفرنس ہے، ان شخصیات کے نام پہ کانفرنس ہے، اور اس کو دین سمجھتے ہیں، اور اپنے مسلک کو بہت بلند کر کے مناظر اسلام کہتے ہیں، جو مسلکوں پہ بحث کرتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی کسی کافر کو کلمہ نہیں پڑھایا، انہیں مناظر اسلام کہتے ہیں۔ ان گروہوں سے نکلی، مسلکوں سے نکلی، اللہ رسول پہ آئیے، اللہ رسول کے نام پہ آئیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی عقیدہ، یہی مسلک، یہی منہج، یہی راستہ، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، میرا راستہ وہی راستہ ہے، آپ کا راستہ وہی راستہ ہے جو محمد رسول اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، کسی اور راستے کے پیچھے نہ جاؤ، وہ تمہیں تفرقے میں مبتلا کرے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ایک دن ایسا لائے پورے شہر کا ایک ہی مسلک ہو کہ ہم اللہ کے ماننے والے، رسول اللہ کے ماننے والے، اللہ ہمارا خالق پیدا کرنے والا، مشکل کشا حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اور ہمارے رہنما صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک اسی پہ زندگی، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب